پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسی چیزوں کے بارے میں، 5 ایسے کاموں کے بارے میں جن کو بھول کر بھی آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ کریں۔ انہی 5 چیزوں سے آپ کو رمضان کے مہینے میں دور رہنا ہے۔ پیارے دوستو، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو ہمیں سحری یا افطاری میں نہیں کھانا چاہیے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو ہر کسی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، رمضان کے اس مہینے میں عورتیں سب سے بعد میں سو کر سب سے پہلے اٹھتی ہے، خود سب گھر والوں کے لیے سحری بناتی ہے، لیکن سب سے آخر میں سحری کھاتی ہے۔ دن بھر روزہ رکھ کر دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور بنا روزے والے چھوٹے بچوں کے لیے دوپہر میں کھانا بناتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کہ کس ہمت سے وہ ظہر کی نماز پڑھ پاتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بنا آرام کیے 4-5 بجے ہی افطاری بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، انہیں روزانہ ہر ایک کی پسند کے پکوڑے، شربت اور نہ جانے کیا کیا بنانا پڑتا ہے، اور پھر بھی یہ ٹینشن رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ گھر والوں کو پسند آئے گا یا نہیں۔ بھلے ہی باقی سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن عورت تو اذان شروع ہونے تک اس لیے بناتی رہتی ہے تاکہ اس کے گھر والے اچھے سے افطاری کر سکے۔ عورت تو گھر کے سارے لوگوں کا روزہ کھولنے کی فکر کرتی ہے، لیکن اس کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ وہ خود سب سے بعد میں روزہ کھول پاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی افطاری ایسی نہیں ہوتی جس میں اسے تعریف کے 2 بول سننے کو مل جائے، بلکہ اسے تعریف کے بجائے پکوڑے، شربت اور کھانے میں روزانہ شکایتیں سننے کو ملتا ہے۔ پیارے دوستو، جب سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تب وہ دسترخوان سمیٹ کر برتنوں کو دھونے لگ جاتی ہے۔ برتن دھو کر فارغ ہوتی ہے، اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نماز تراویح پڑھ کر سب کا بستر لگاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ ابھی 4-5 گھنٹے کی نیند ہی ہو پاتی ہے کہ اٹھ کر سحری بنانا پڑتا ہے۔ یہ عورت کی ہمت ہوتی ہے کہ جو یہ سب کر پاتی ہے، لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں کا احساس کیجئے، اور اگر کبھی کھانے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی نمک کم اور زیادہ ہو جائے تو غصہ کرنے کے بجائے عورت کی محنت دیکھیں، نہ کہ ان پر چیخنا چلانا شروع کر دے۔ یہ عادت جاہلوں کی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 7 چیزوں کے بارے میں جن کو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں نہ کھائے اور نہ پیے۔ نمبر 1، زیادہ تلا بھنا کھانا نہ کھائے۔ دوستو، کچھ لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ روزے کی حالت میں ان کو پیاس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت زیادہ تلا بھنا اور مسالے دار کھانا نہ کھائے، جیسا کہ سحری کے وقت پیزا، برگر وغیرہ نہ کھائے، کیونکہ تلا ہوا اور میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار زیادہ پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ سحری میں پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرا ڈائٹ لیں، جیسا کہ دودھ، دہی اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس سے آپ کو پیاس بھی نہیں محسوس ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ سحری میں میٹھا زیادہ نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ افطاری میں بھی سموسے اور پکوڑے کھانے سے بچیں، کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہر روز افطاری میں بس سموسے
اور پکوڑے ہی استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں، بس تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوستو افطاری میں کولڈ ڈرنک جیسے پیپسی، کوکو کولا اور اسپرائٹ پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ کولڈ ڈرنک میں گیس ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ انسان پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ ایسے میں گیس والے کولڈ ڈرنک پینے سے گردوں کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے بجائے آپ افطاری میں نیمبو پانی، شربت یا جوس پی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 3، سحری میں دہی کا استعمال ضرور کریں۔ پیارے دوستو، سحری میں دہی کے ساتھ روٹی کھائیں، یعنی کہ سحری کے وقت آپ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جن کو دہی کھانا پسند ہے وہ دہی کی لسی بنا کر پی لیں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہری الائچی کو پانی میں ڈال کر استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ پورا دن آرام سے اور سکون سے گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ افطاری کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پیے، کیونکہ دن بھر روزے کے بعد جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2.5 لیٹر اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 2 لیٹر پانی ضرور پئیں، اور یہ پانی آپ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد پیے، ایک دم سے نہ پینے لگ جائیں، کیونکہ افطاری میں انسان پانی ہی پانی پیتا ہے اور کھانا کم کھاتا ہے۔ اس لیے آپ کھانا بھی کھائے اور تھوڑا بہت پانی بھی پیے، آرام سے تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتے رہیں۔ نمبر 4، افطاری میں کھجور کا استعمال ضرور کریں۔ پیارے دوستو، کھجور کا استعمال کرنے سے جسم میں گرمی آ جاتی ہے، لیکن اگر کھجور کو پانی یا دودھ میں بھگو کر ان کا شربت پیا جائے، ان کا شربت بنا کر پیا جائے، تو اس سے زیادہ اثردار چیز شاید ہی اور کوئی چیز ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھجور کی شربت کو دھیرے دھیرے سے پیے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 5، سحری میں وائٹ رائس یعنی سفید چاول نہ کھائیں۔ پیارے دوستو، بھول کر بھی سحری کے وقت چاول نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ سفید چاول انسان کے پیٹ میں جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور سفید چاولوں میں سمپل کاربوہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں انسولین لیول کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے سحری کے وقت سفید چاول کو نہ کھائیں، مگر اس کی جگہ پر آپ براؤن چاول یا روٹی کھائیں، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی بھی ماترا ہوتی ہے، اس لیے انسان کے پیٹ میں زیادہ دیر تک رک سکتی ہے، جس سے روزے دار کو بھوک بھی کم لگتے ہیں۔ نمبر 6، افطاری میں ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار پورا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، اور اگر وہ افطاری میں ایک دم سے زیادہ کھانا کھا لیں تو یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ پہلے آپ افطاری کر لیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر آرام سے کھائے۔ نمبر 7، افطاری میں زیادہ تیکھا کھانا نہ کھائے۔ یہ عادت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ یہ پھل فروٹ چھوڑ کر مسالے دار چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے زیادہ مسالے دار چیزوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے سے بچتے رہیں۔